بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانیاں اور اللہ تعالیٰ کا کرم اور نوازشیں ہمارے اوپر اتنی زیادہ ہیں کہ شمار سے باہر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نوازش، ایک بہت بڑا احسان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دین کو مکمل کیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ تعالیٰ کا ایک احسان اسی دین کے سلسلے میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین کو مکمل کرنے کے بعد اس کی حفاظت کا ذمہ بھی خود لیا۔ یہ ایک اور بہت بڑا احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دین کی حفاظت کے وعدے کے بعد، اس دین کی حفاظت کے ذمے کے بعد ایک اور احسان ہم پر یہ کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر کچھ وقت کے بعد کچھ ایسے لوگوں کو مقرر کیا، کچھ ایسے لوگوں کو توفیق بخشی جن لوگوں نے اس دین کو دوبارہ سے نئے سرے سے اسی طرح سے بحال کر دیا، اسی طرح سے اپنی مکمل شکل میں لوگوں کے سامنے پیش کر دیا اور اسی طرح سے نافذ کر دیا جیسا کہ یہ اپنی کامل اور اکمل شکل میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نازل ہوا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے اسی احسان کی طرف توجہ دلاتے ہوئے اور اسی احسان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آپ نے فرمایا ان اللہ یبعث لہذه الامت راس کل 100 سنۃ من یجدد لها دینها۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر 100 سال کے بعد ایک ایسے شخص کو اس امت میں، اس امت کے لیے مبعوث کریں گے۔ مبعوث کرنے کا یہاں پہ معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے یہ توفیق بخشیں گے، اسے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمت اور طاقت دیں گے کہ یجدد لہا دینہا، کہ وہ اس امت کے لیے، اس امت کے دین کو ایک سرے سے ایک مرتبہ پھر سے نیا کر دیں گے، ایک مرتبہ پھر سے وہی بہار ان کے دور میں دیکھی جائے گی۔ سیدنا امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں البدایہ والنہایہ میں، وہ کہتے ہیں کہ بہت سارے علماء نے اس حدیث کے شرح میں یہ لکھا، ان میں سے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ میں بھی ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا مصداق جو لوگ بنے ان میں سے سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی 100 سال کے بعد دوسری صدی کے شروع میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو مبعوث کیا، ان کو اللہ تعالیٰ نے خلافت بخشی۔ یہ علماء کہتے ہیں کہ ان میں وہ تمام چیزیں پائی جاتی تھیں جو ایک مجدد میں پائی جانی چاہیے۔ تو اس امت کے پہلے مجددین میں جن کو شمار کیا گیا، اور یہ شمار بتانے والے عام لوگ نہیں بلکہ علماء تھے، جن میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ جیسے بھی لوگ تھے، انہوں نے فرمایا کہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ ان میں وہ تمام باتیں پائی جاتی تھیں جن کی وجہ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس دوسری صدی کے مجدد تھے۔ پہلی صدی کے بعد دوسری صدی کے مجدد یہ تھے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایسے کیوں کہا گیا؟ آپ کا دورہ خلافت اگرچہ بہت کم تھا، 2.5 سال کے قریب تھا، لیکن آپ علیہ السلام، آپ علیہ الرحمہ، ان کے دور خلافت میں اس قدر عدل، اس قدر انصاف، اتنا دین، اتنا زہد، تقوی، علم اس قدر پھیلا اور اتنا اس کا نفاذ ہوا کہ سبحان اللہ ان قریب 2.5 سالوں میں وہ بہاریں دنیا میں لوگوں کو دکھائی دی جو بہاریں خلافت راشدہ میں کبھی پائی جاتی تھیں، خاص طور پر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں، اور سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بھی انہی کے دور میں سے ایک تھے۔ انہوں نے اپنے تمام مال و اسباب کو چھوڑا، شاہانہ وہ ٹھاٹھ اور باٹھ ان کو چھوڑا، مال و دولت کو کسی بھی طرح سے کوئی بھی بہت زیادہ اس کی طرف میلان نہیں کیا، مال و دولت کی طرف میلان بالکل ختم کیا، اور انہوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی راہ میں اپنی تمام چیزوں کو پیش کر دیا۔ اور اس کے بعد پھر جو عدل و انصاف کا ایک نظام قائم کیا اور جس طرح سے عدل و انصاف اور دین کے دیگر احکامات کو لاگو کیا، اس کی نظیر اس کے بعد والے خلفاء میں کہیں دکھائی نہیں دیتی۔ انہوں نے اپنے دور خلافت کی ابتدا میں ہی لوگوں کو یہ بتا دیا تھا کہ یہ ایک ذمہ داری ہے اور بہت بڑی ذمہ داری ہے جو میرے کندھوں پر لاد دی گئی، اور اس ذمہ داری کو نبھانے کی میں مکمل کوشش کروں گا، اور اگر میری طرف سے کوئی ظلم ہو تو پھر کوئی بندہ تم میں سے ایسا نہیں ہے کہ جس پر یہ ضروری نہ ہو اور یہ لازم نہ ہو کہ وہ اس ظلم سے بھاگے، اور جو بندہ امام کے
ظلم سے بھاگنے والا ہے وہ کبھی بھی ظالم نہیں ہوتا۔ ظالم امام سے بھاگنے والا، اس کی اطاعت سے نکل جانے والا بندہ وہ ظالم نہیں ہوتا۔ تو انہوں نے اپنی زہد، اپنے تقوی، اپنے ایمان، اور پھر لوگوں کے ساتھ اپنا ایک تعامل، اور لوگوں کے سامنے اپنا وہ اسوہ رکھا کہ جس نے واقعی ہی خلفائے راشدین کی اور جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کے زمانے کی اور آپ کی سیرہ کی یاد دلا دی۔ اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین کو ہمیشہ سے زندہ، تر و تازہ اور اسی طرح سے اپنے جوبن پر رکھا جیسے کہ وہ نازل کیا گیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دیں کہ ہم جہاں جہاں پر ہمارا بس چلتا ہے وہاں تک اپنے اس دین کو اسی طرح سے تر و تازہ رکھیں جیسا کہ ہمیں بتایا گیا اور جیسا کہ نازل کیا گیا۔ بارک اللہ۔